نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کلاس میں ہم بات کریں گے کہ کن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دین کا یہ علم جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے کبھی ہم پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور عام طور پر لوگوں کو یہ ننھی ننھی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو چلیے جان لیتے ہیں وہ چیزیں کون کون سی ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں میں یہ بڑا بھاری کنفیوژن ہے کہ روزے کے دوران ہم تیل لگائیں نہ لگائیں، سرما لگائیں یا نہیں، خوشبو لگائیں یا نہیں، الٹی آ جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اگر آ جانے سے تو پھر کتنی الٹی آ جانے سے، شوہر بیوی کے تعلقات کس حد تک ہوں کہ ہمارا روزہ باقی رہے۔ ان سب کے بارے میں بڑی تفصیل سے اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، ایک ایک کر کے وہ سبھی مسائل جو کسی بھی عام انسان کے ساتھ میسر آ سکتے ہیں، ان سب مسائل کو ہم اس میں کور کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حل یہاں پیش کریں گے۔ تو دیکھیے، اگر روزے کے دوران سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بھول کر کچھ کھا لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے بھولے سے کچھ کھا لیا ہے یا پھر کچھ نہیں بہت سارا کھانا کھا لیا ہے بھولے سے، تو بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ بھولے سے اگر آپ نے خاوند سے ہم بستری کی ہے تو بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر آپ نے پیٹ بھر کر کھا لیا یا پھر دن میں کئی دفعہ کھا پی لیا تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اب عام طور پر لوگ یہ سوچیں گے کہ پیٹ بھر کر کھانے کے دوران تو روزہ یاد آ ہی جائے گا، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کئی بار مغالطہ لگ جاتا ہے، انسان ہی ہے، بھول ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے روشن ہے۔ اگر غلطی سے آپ سے یہ کھانا بار بار کھانا، پیٹ بھر کر کھانا یا شوہر سے ہم بستری والے معاملات ہو جاتے ہیں دھوکے سے، تو ان سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ کام آپ سے دھوکے سے ہوا ہو، بھولے سے ہوا ہو۔ اچھا، ایک دوسرا یہ کہ آپ کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص کیا اتنا کمزور ہے کہ وہ روزے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا یا پھر کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ اتنا کمزور ہے کہ روزے کی تکلیف کو یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کھانے دیں، ابھی یاد نہ دلائیں۔ یہ اسلام کی رحم دلی ہے، یہ اس غفور الرحیم ارحم الراحمین کا ہم پر احسان ہے کہ کسی کمزور کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو یاد نہ دلائیں، اس کو کھانے دیں۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا انسان اتنا طاقتور، اتنا طاقتور ہے کہ وہ روزے کی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے، تو آپ اس کو یاد دلائیے کہ بھولے سے آپ نے یہ چیز کھا لی جبکہ آپ کا تو روزہ تھا۔ اور اگر آپ تیسرا مسئلہ، دن میں آپ سو گئیں، اس کے بعد آپ کو خواب میں کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لیڈیز کنفیوژن میں آ جاتی ہیں کہ غسل واجب ہو گیا، پتہ نہیں ہمارا روزہ رہا یا نہیں رہا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور مان لیجئے کہ آپ نے دن میں سرما لگایا یا تیل لگایا یا خوشبو سونگھی، تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مرد اور عورت کا ساتھ لیٹنا، اگر میاں بیوی ساتھ لیٹے ہیں، ان کے بیچ بوس و کنار تک بات ہے، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کنڈیشنز کے پیش آ جانے سے آپ اپنا کنٹرول کھو دیں گے اور بات صحبت تک پہنچ جائے گی، تو آپ کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر صحبت تک پہنچنے کا ڈر ہے تو پھر یہ بوس و کنار کرنا بھی آپ کا مکروہ ہے، اور بوس و کنار تک کی بات ہے تو اس سے آپ کے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ اگر حلق کے اندر دھوکے سے کوئی مکھی وغیرہ چلی گئی یا کسی طرح کا دھواں یا گرد و غبار چلا گیا، تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر یہ بائی چانس گیا ہے تو، لیکن کچھ دھواں جیسے حقے کا دھواں، بیڑی سگریٹ کا دھواں، یہ سب آپ جان بوجھ کر کرتے ہو تو اس سے آپ کا روزہ جاتا رہتا ہے۔ اچھا، اب دھوئیں اور خوشبو میں فرق کو سمجھیے کہ دھواں جو آپ جان بوجھ کر لیتے ہو، بائی چانس نہیں، کنڈیشنز کی وجہ سے نہیں کہ آپ سڑک پہ تھے دھواں چلا گیا، اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن آپ جان بوجھ کر ان سب چیزوں کا، اسموکنگ وغیرہ کا دھواں لیتے ہو، اس سے آپ کا روزہ جاتا ہے۔ لیکن جیسے عطر کی خوشبو، کیوڑا، گلاب جل وغیرہ، ان سب چیزوں کی خوشبو سونگھ لینے سے آپ کا روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح جب ہم سحری میں کچھ کھا پی لیتے ہیں یا ویسے بھی کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے
دانتوں میں کچھ اٹکا ہوا ہے، مثال کے طور پر کوئی گوشت کا ریشہ وغیرہ، اور وہ آپ نے دھوکے سے اس چیز کو نگل لیا ہے، آپ کے دانتوں میں سے وہ نکلا، آپ نے اس کو نگل لیا ہے، یا پھر خلال آپ نے کیا، خلال کے بعد آپ نے وہ نگل لیا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چنے کے دانے کے برابر تھا یا اس سے کم تھا۔ اگر چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں گیا، اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کا روزہ جاتا رہا۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ گھنونی حرکت بھی کرتے ہیں کہ وہ منہ سے باہر نکلا پھر اس کو کھا لیا۔ اب اگر آپ نے جان بوجھ کر اس کو کھایا ہے تو چاہے وہ چنے کے دانے کے برابر ہو یا چنے کے دانے سے کم ہو، دونوں ہی کنڈیشن میں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ بڑا کنفیوژن ہے، تھوک نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ ارے بھائی نہیں، تھوک نگلنے سے آپ کا روزہ نہیں جاتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی ہو۔ اگر آپ نے پان کھا کر، اب پان کھانے والوں کے لیے کہ اگر پان کھا کر آپ نے خوب کلی غرارہ وغیرہ کر کے اپنے منہ کو صاف کر لیا، لیکن پھر بھی جو زیادہ کھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے تھوک سے سرخی وہ نہیں جاتی ہے، تو اگر سرخی آپ کے تھوک سے نہیں گئی تو بھی اس کا کچھ حرج نہیں، آپ نے اگر اپنا منہ اچھے سے صاف کر لیا ہے تو آپ کا روزہ نہیں گیا۔ اس کے علاوہ رات کو نہانے کی ضرورت آپ کے ساتھ پیش آئی لیکن آپ نے غسل نہیں کیا، دن میں نہائیں، تب بھی آپ کا روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ پورے دن بھر بھی نہیں نہائیں کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اور اگر غفلت کی وجہ سے آپ نہیں نہائیں تب بھی روزہ تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن نہیں غسل کرنے کا گناہ آپ کو الگ ملے گا، تو اس سے روزہ آپ کا لیکن نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، آپ نے ناک کبھی کبھی زکام کی وجہ سے یا کسی اور کنڈیشن کی وجہ سے اتنی تیز سے سڑکی کہ وہ حلق میں چلی گئی تو بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، یہ بھی ایک ان ایکسپیکٹڈ کنڈیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک لینے سے، یا پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نزلے کے دوران اس طرح کی کنڈیشن پیش آ جانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ میں آپ کے پان تھا، بہت سی لیڈیز کو بھی جینٹس کو بھی پان کھانے کی عادت ہوتی ہے، وہ دبا کر آپ سحری میں اتفاقاً بھی سو گئیں اور صبح ہو جانے کے بعد آپ کی آنکھ کھلی روزہ، تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوا، آپ کو اس کی قضا رکھیں اور کفارہ واجب نہیں۔ اچھا، بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ روزے کا کفارہ ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، تو بہت سی جگہ صرف قضا کر دینے سے ہی، قضا روزہ رکھ لینے سے ہی ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں اگر آپ پان دبا کر سو گئیں تو آپ کا روزہ تو نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کو صرف قضا اس کی رکھنی ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اچھا، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا، آپ کو یاد تھا کہ آپ کا روزہ ہے، پھر بھی آپ کے حلق میں پانی چلا گیا تو اس کی بھی قضا واجب ہے، آپ پر کفارہ واجب نہیں۔ اچھا، بہت سی مرتبہ الٹی ہمیں آ جاتی ہے تو سب کہتے ہیں منہ بھر کے اگر الٹی آ گئی تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر الٹی آپ کو اپنے آپ ہی آئی ہے، آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، حلق میں ہاتھ نہیں ڈالا، ضرورت زیادہ پانی نہیں، کوئی اپنی مطلب جان بوجھ کر آپ نے الٹی کی کنڈیشن نہیں لائی ہے، خود بخود آپ کو قے ہوئی ہے، الٹی ہوئی ہے، تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، چاہے وہ تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو۔ لیکن اگر اپنے اختیار سے قے کی، منہ بھر کر اب ہے منہ بھرنے والی کنڈیشن جس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے اختیار سے قے کی اور پورا منہ بھر کر قے ہوئی تو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس سے تھوڑی ہو یعنی کچھ کم ہے تو خود کرنے سے بھی، اگر آپ نے اس سے کم ہے، منہ بھر کر نہیں ہے، تھوڑی ہے، تو خود کرنے سے بھی آپ کا روزہ نہیں گیا۔ تھوڑی سی قے آئی، پھر آپ حلق میں لوٹ گئی، خود ہی آئی تھی خود ہی لوٹ گئی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر قصداً یعنی جان بوجھ کر آپ نے لوٹائی تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ کسی نے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے کی نہیں ہوتی، نہ دوا کے طور پر نہ غذا کے طور پر، جیسے کنکر، لوہا، پتھر وغیرہ، ان سب چیزوں کا بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے، عورتوں کو مٹی وغیرہ کھانے کی۔ ان سب سے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ کسی نے کنکر یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو نہیں کھایا کرتے، نہ اس کو بطور دوا کھاتے ہیں نہ بطور غذا، تو اس کا روزہ جاتا رہا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر ایسی چیز کھائی یا پی جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز کہ ویسے تو نہیں کھاتے لیکن بغیر دوا کی ضرورت کے وقت کھاتے ہیں، تو بھی روزہ اس کا جاتا رہا، اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں اب اس پر۔ اگر مرض سے ہم بستری ہوئی تب بھی روزہ جاتا رہا، اس کی قضا بھی رکھیں گے اور کفارہ بھی دیں گے۔ اچھا، اب کفارے کی کنڈیشن کیا ہے؟ تو روزے کو جب آپ توڑتے ہیں، کفارہ جب ہی لازم آتا ہے
جبکہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالیں اور رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کو توڑنے سے آپ کا کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح توڑیں۔ اگر آپ رمضان کے روزے کی قضا ہی کیوں نہ کر رہے ہوں چاہے، تو اس قضا میں بھی آپ پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ البتہ اگر اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن حیض آ گیا ہو تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 21 یہ ہے کہ کسی نے روزے میں کان میں تیل ڈالا اور پینے کی دوا نہیں پی، تب بھی روزہ جاتا رہا، لیکن صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں، اور اگر کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور لیڈیز کی بہت ساری بیماریوں میں بھی ایسی کنڈیشن پیش آ جاتی ہے کہ اگر انہیں پرائیویٹ پارٹ میں دوا رکھنے کی یا تیل وغیرہ لگانے کی ضرورت ہوئی تو روزے کے دوران ایسا نہ کریں۔ اگر روزے کے دوران آپ ایسا کرتے ہو جان بوجھ کر تو روزے کی قضا واجب ہے لیکن کفارہ واجب نہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوائی رکھنے سے متعلق، ڈاکٹر کے جانے سے متعلق، لیڈیز کے مخصوص مسائل سے متعلق روزے کی کنڈیشن میں اگر کوئی کنڈیشن یا بیماری پریشانی اس طرح کی پیش آتی ہے تو اپنے پاس کے عالم دین سے پورا مسئلہ بتا کر اس کا حل جان لینا ضروری ہے۔ اور کوئی بھی دین کی بات کو پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ مرد عالم دین سے پوچھ رہی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ کے شوہر جا کر وہ بات پوچھیں، عورت مرد سے اس طرح کی بات نہ پوچھے تو بہتر ہے۔ اور اگر مسئلہ گھر میں ہی حل ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ پوچھنے کی آپ کو اگر گھر میں ہی پوچھ کر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ عالم دین ہی ہوں، وہ اپنے آپ سے کوئی آپ کو مسئلہ نہ بتائے، کیونکہ اپنے آپ سے مسئلہ بتانے اور ایک عالم دین سے مسئلہ پوچھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور بغیر شرم کی اگر مرد ہے تو مرد سے اپنا مسئلہ پوچھوائیں، اپنے شوہر وغیرہ سے۔ آگے کے مسئلے جانیے کہ اگر منہ سے خون نکلتا ہے تو اس کو تھوک کے ساتھ اگر نکل گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم ہی نہ ہو، انہیں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ خون بھی ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی اور روزہ نہیں ٹوٹا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بنا ضرورت اور جان بوجھ کر ایسا نہ کریں۔ لیکن اس کا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کسی کا بہت بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہے کہ اگر سالن میں نمک پانی وغیرہ درست نہ ہوا تو ہسبینڈ جو ہے وہ ناک میں دم کر دیں گے، تو پھر نمک چکھ لینا درست ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اچھا، بچوں کو کبھی کبھی مائیں اپنے منہ سے چبا کر کچھ کھلاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، تو روزے کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری و لاچاری حد سے زیادہ ہو جائے تب یہ مکروہ نہیں۔ اسی طرح کوئلہ چبا کر دانت مانجنا یا منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے۔ اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا، لیکن اگر آپ مسواک سے دانت صاف کرتے ہیں، چاہے وہ مسواک سوکھی ہو یا تازی ہو، کیونکہ تازی مسواک میں اس پیڑ کا کچھ ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ نیم کی مسواک میں اگر آپ تازی سے کرتے ہو یا اس کو تو آپ اگر سوکھی ہوئی سے بھی کرتے ہو تو ایک کڑواہٹ آپ کے منہ میں آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی مسواک سے آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ البتہ منجن اور کوئلہ وغیرہ پیس کر جو ان سے کرتے ہیں ان سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عورت ہے غافل سو رہی ہے یا بے ہوش پڑی ہے، اس سے کسی مرد نے صحبت کی ہے تو اس کا روزہ جاتا رہا، لیکن اس کنڈیشن میں اس پر صرف قضا واجب ہے، کوئی بھی کفارہ واجب نہیں، لیکن اس مرد پر جس نے یہ حرکت کی ہے اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ کسی نے بھولے سے کچھ کھا لیا اور وہ یہ سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ اس کے بارے میں پہلے بھی مسئلہ اسٹارٹنگ میں ویڈیو کے یہ پیش آ چکا ہے، لیکن اب اگر روزہ ٹوٹ گیا، اس کو یہ غلط فہمی ہے، پھر قصداً اس نے کچھ کھا لیا تو اس بار اس کا روزہ جاتا رہا، فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اگر کسی کو الٹی ہوئی، اب وہ سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان سے صرف اس کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور اب اس نے قصداً کچھ کھا لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب اس پر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اگر سرما لگایا،
یا پھر تیل لگایا اور اب سمجھی کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر قصداً کچھ کھا لیا، تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی پورے دن کیا کرنا ہے کہ روزہ داروں کی طرح ہی رہنا ہے، کھانا پینا درست نہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب تمہارا روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے تو خوب کھانا پینا چل رہا ہے ان کا، تو لیکن اگر اتفاقاً ایسا ہوا ہے تو آپ باقی کا دن بھی روزہ داروں کی طرح ہی گزاریں۔ کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی، اس لیے کھاتی پیتی رہی، تو اس پر کفارہ واجب نہیں۔ کفارہ تبھی واجب ہے کہ نیت کی تھی اور تب روزہ ٹوٹ گیا۔ مجھے یقین ہے کہ ان سب باتوں میں سارے مسائل جو ایک عام انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ سارے کنفیوژن کور ہوئے ہوں گے۔ تو آپ ان مسئلوں کو جانیے، سمجھیے اور اپنے چھوٹے چھوٹے کنفیوژن جو آپ کے دین کے متعلق ہیں اور جو دور کرنا بہت ضروری ہے، انہیں برائے مہربانی دور کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔